بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو برحق چیز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جادو کی ایک قسم جدائی والا جادو ہے، یعنی دو آدمیوں کے درمیان جدائی ڈالنا، اور یہ جادو جو ہے زیادہ تر ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور اس جادو کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ تو جادو کے انتہائی خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں فیملی کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر۔ یہ میاں بیوی کے درمیان ایک دم نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ہسبینڈ وائف جنہوں نے لو میرج کی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کی ہوتی ہے، یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ وہ اچانک ہی ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی معاملہ اگر زیادہ ہو جائے طلاق مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وائف خود شوہر سے کہے گی کہ مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، بس برداشت کی بہت حد ہو گئی ہے، تو اب میں تمہارے کو مزید جھیل نہیں سکتی۔ اور اس جادو کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ جب ہسبینڈ وائف جب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے دل میں جو ہے نا سینے کے اندر گٹھن محسوس ہوتی ہے، اور جیسی وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو ان کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو اکثر ایسے میاں بیوی دیکھنے کو ملیں گے کہ جب وہ ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں یا شوہر گھر میں آتا ہے تو وائف ٹینشن میں چلی جاتی ہے کہ میرے شوہر آ گیا تو اب میں کیا کروں جو ہے نا، اور جب وہ چلے جاتا ہے تو سکھ کا سانس لیتی ہے۔ اور اسی طرح شوہر کی بھی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بیوی کے پاس آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اب بیوی جو ہے نا میرے لیے جو ہے درد سر بنے گی، اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ زیادہ وقت جو ہے وہ گھر سے باہر گزارتا ہے اور اس کا گھر میں دل نہیں رکھتا۔ پھر اس پر مستضاد جو ہے اس جادو کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ بس انتہا تک جو ہے وہ بات پہنچ جاتی ہے، اور برداشت بالکل ختم ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے۔ اس سے بھی آگے جو ہے نا اس جادو کی ایک اور چیز یہ نظر آتی ہے کہ وائف جتنا مرضی تیار ہو جائے، میک اپ وغیرہ بھی کیا ہے، شوہر کے لیے تیار ہوئی ہے، شوہر بھی اسی طرح اپنی وائف کے لیے تیار ہوا ہے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ دونوں کے درمیان جو ہے پیار محبت جاگتا نہیں ہے، اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں اگر جگانے کی جو ہے تو ان کی جو ہے فیلنگ مری ہوئی ہوتی ہے۔ اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وائف کو جو ہے اپنے ہسبینڈ برے لگ رہے، اور بعض اوقات دونوں کے درمیان جو ہے ایک دوسرے سے عجیب سی بدبو آتی ہے، اسمیل سی آتی ہے عجیب سی جو ہے نا، اور یہ خاص کر اس وقت ہوتا ہے جب ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی طرف جائیں تو اس وقت پھر ایسی نفرت پیدا ہوتی ہے کہ شہوت ساری مر جاتی ہے اور بالکل بھی جو ہے وہ دل نہیں کرتا، اور یہ نفرت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اب ان کی جسمانی نشانیاں بھی ہیں، لازمی بات ہے یہ جادو ہوگا تو ان جسمانی طور پہ بھی کچھ اثرات آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے سر میں درد رہے گی، سر کا بھاری پن محسوس ہوگا، بعض اوقات کمر کے نچلے حصے میں درد رہے گی، اور یہ درد لازمی طور پہ رات کے وقت میں زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بے چینی کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، رات کو سونے کی کوشش کرے گا تو اس سے سویا نہیں جاتا، رات جو ہے وہ کروٹیں بدلتے ہوئے بے چین گزارتے ہیں۔ اور روحانی مریض جو ہے وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو جو ہے وہ نیند نہیں آتی اور فجر کے بعد سوتے ہیں، رات کو بھی لیٹے ہوں گے ساتھ تو ان کو نیند نہیں آئے گی، لیکن فجر کے بعد وہ سوئیں گے تو ان کو نیند آتی ہے۔ تو یہ روحانی بیماری اور روحانی اثر ہوتا ہے جب۔ اور پھر اس کے علاوہ خوابوں میں کیا نظر آتا ہے، ان کو خوابوں میں مختلف جانور نظر آئیں گے، شیر نظر آ جائے گا، کتا نظر آ جائے گا، سانپ ہے، بلی ہے، مختلف جانور نظر آتے، وہ اس طرح کہ کوئی آدمی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، کوئی جانور ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری طرف دوڑ رہا ہے، بھینسیں ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ کبھی یہ نظر آتا ہے کہ انسان پانی میں ڈوب رہا ہے یا پانی میں تیر رہا ہے، اور کبھی یہ نظر آتا ہے کہ اونچی جگہ سے نیچے گر رہا ہے، یا کوئی شخص اس کی شکل بہت ڈرونی ہے، وہ ہمیں بیٹھ کے جو ہے گور رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور جس کا جادو کا اثر بہت زیادہ ہو تو اس کا کیا ہوتا ہے، اس کو اس طرح دیواروں پہ جو ہے نا شکلیں نظر آتی ہے، پورا جسم نہیں صرف شکلیں نظر آتی ہے، اور وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی موجود ہے کمرے کے اندر جو ہے نا، اور کبھی جو ہے آوازیں بھی سنتا ہے کہ وہ اس کا نام لے کے یا اسے بلا رہے ہیں، اسے اس طرح محسوس ہوگا کہ اس کے خون کی رگ جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ منتقل ہو رہی ہے، اس طرح اس کو اپنی رگ پھولی ہوئی نظر آئے گی اور چلتی ہوئی نظر آئے گی جو ہے۔ اور یہ جادو جب بہت حد تک پہنچ جاتا ہے، آپ نے آخری سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بہت تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، جسم چکنا چور ہو جاتا ہے جو ہے، اور اس کے لیے نمازیں وغیرہ پڑھنا بھی جو ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے جو ہے نا۔ اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور مجھے مار دے گا، اور نماز میں وہ انتہائی تنگی محسوس کرتا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے بس جلدی جلدی یہ نماز پوری ہو میں ختم کروں۔ اچھا، اس جادو کے اندر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جو واضح نشانی ہے، وہ یہ کہ اس کو بیوی اچھی نہیں لگے گی، دوسری عورتیں اچھی لگے گی، اسی طرح وائف کو جو ہے اپنا شوہر اچھا نہیں لگے گا، اور اسی طرح جو ہے
آج کل تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ شیاطین جو ہے وہ فلموں پہ لگا دیتے، ڈراموں فلموں کے اوپر لگا دیتے، اور وہ چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو لذت اور سکون محسوس ہوتا ہے، وائف کے ساتھ لذت اور سکون محسوس نہیں ہوتا، ازدواجی تعلقات میں وہ مزہ نہیں آتا ہے جتنا اس میں آتا ہے، اور ہر وقت اس کے ذہن کے اوپر یہی چیزیں سوار ہوتی ہے جو ہے نا، ہر وقت جو ہے وہ اسی چیز میں سوار ہوتا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور جو ہے بس اب اس سے میرا دل بھر گیا ہے، اس طرح کے خیالات جو ہے وہ حاوی ہوتے ہیں، اور یہ اسی طرح وائف کے اوپر ہوتے ہیں، یہ شوہر میرا خیال نہیں رکھ رہا، میرے حقوق پورے نہیں کر رہا، اور ہر وقت جو ہے دوسروں کی طرف دیکھتا رہتا ہے، دوسری چیزوں میں لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر دیکھیں یہ شیطان نے جو ہے وہ فحاشی، برائی، حرام کاموں اور گناہوں کو جو ہے وہ مزین کر کے پیش کرنا ہے۔ تو یہ جو جدائی کے جادو کا جو لوگ بھی شکار ہوتے ہیں، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کی طرف مائل ہو گئے، گناہوں کی طرف، حرام کاموں کی طرف مائل ہو گئے، زنا ان کو اچھا لگے گا، دوسری عورتیں اچھی لگے گی، اپنی بیوی سے بات کرنا بھی انہیں اچھا نہیں لگے گا، اسی طرح شوہر کا بھی یہی حال ہوگا کہ ہر وقت شک کی شکار ہوگا، ٹھیک ہے، اپنی وائف کے اوپر شک کرے گا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا اس کو مطلب ڈانٹے گا، کوسے گا، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ غیرت دکھائے گا جو ہے، اور شکی مزاج بھی ہوگا، اور ایٹیٹیوڈ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری مختلف بیماریاں نفسیاتی، جسمانی، لیکن ان سب کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان سب کی وجہ وہ جادو ہوتا ہے، اور یہ جادو ایک دم نہیں کام کرتا، آرام آرام سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن کے اندر جو ہے میاں بیوی کے درمیان، نہیں، آرام آرام سے ان کے اندر کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ دوریاں ڈالتا ہے، اور دوریاں ڈال کے اس اسٹیج پہ پہنچا دیتا ہے کہ وہ یا تو طلاق کی طرف چلے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپس کی جو کی زندگی کا جو سکون ہے، جو لطف ہے، وہ نہیں ملتا، بس وہ ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ بس کہ زندگی پھیکی ہوتی ہے ان کی، کوئی ان کو لائف سے کوئی مزہ نہیں آتا، نہ وہ کوئی جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ جادو ہے، یہ جادو کی علامات ہے۔ ایسے کئی کیسز آئے ہیں کہ وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں، 6 مہینے دور رہتے ہیں شوہر وائف سے، اور واپس آتے ہیں تو وائف سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں کیا جاتا، اور کئی کرتے ہیں تو بیچ کے اندر جو ہے رک جاتے ہیں، اور کئی مسائل ہے اس کے اندر جو ہے نا، کیونکہ روحانی بیماری ہے، جادو ہے، اور جادو کے اثر کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نفسیاتی بیماری ہے، اور نہ ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جسمانی طور پہ کمزور ہو چکا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جتنی جنسی بیماریاں زیادہ تر یہ شیطانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ روحانی بیماری شیطان لگاتا ہے۔ اس جادو کے شکار کو یہ جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں لگنے کے ساتھ ساتھ گناہ، فحاشی، عریانی، اور کسی کو مجتنی، کسی کو زنا، اور کسی کو فلمیں دیکھنا، اور کسی کو ڈرامے دیکھنا، یہ تمام بیماریوں میں سے کوئی نہ کوئی بیماری لگاتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی بیماری جو لگتی ہے وہ ہے نماز سے دوری، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ نماز بھی پڑھے گا تو صرف اور صرف فارمیلٹی کے لیے، اس میں اسے سکون نہیں حاصل ہوگا نماز پڑھنے کے باوجود جو ہے، کیونکہ اس کی نماز جو ہے اسے فحاشی اور برائی سے روک نہیں پا رہی ہوگی، شیطان اس کے اوپر حاوی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور تو آپ کبھی بھی پریشان نہ ہو، کسی کو بھی علامات میں سے کچھ نظر آتا ہے تو وہ ہمارا فارم بنا ہوا ہے، فارم فل کرے، اور اس کے بعد انشاءاللہ علاج کروائے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ جادو جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔